ناظرین کی خدمت میں سلام آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات ہے، فروری کے 8 اور رجب کی 27 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے آج زوجلا کا دورہ کر کے سری نگر لداخ قومی شاہراہ سے برف ہٹانے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ سی سی نے اس دوران زوجلا کے 0 پوائنٹ تک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سی سی موصوف نے برف صاف کرنے کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے کارکنوں کی سراہنا کی۔ انہوں نے زوجلا کو دوبارہ کھولنے اور ٹریفک کو بحال کرنے کے حوالے سے کہا کہ موسم کے حالات کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ دورے کے دوران سی سی کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن ذاکر حسین، کونسلر بیمبٹ عبدالواحد، ایس ڈی ایم دراس، ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل ڈویژن کرگل، کمانڈنگ افسر پروجیکٹ ویجائک، ڈپٹی ایس پی ٹریفک کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ عید مبعث کی مناسبت پر ضلع بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سخت سردی کے باوجود ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑا اجتماع امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام بالترتیب جامع مسجد کرگل اور اسلامیہ اسکول کے احاطے میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان پیغمبر آخر زمان نے شرکت کی۔ اس دوران علماء کرام نے عید مبعث اور پاک سیرت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی، ساتھ ہی نعت خوانوں نے نعت خوانی کی۔ عید مبعث اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر مبعوث ہوئے۔ اس دن دین اسلام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کانت سوسے نے سوکنیا سمردھی یوجنا کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں چیف میڈیکل آفیسر کرگل، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل اور سب پوسٹ ماسٹر محمد عباس نے شرکت کی۔ سوکنیا سمردھی اکاؤنٹ اسکیم حکومت ہند کی ایک چھوٹی ڈپازٹ اسکیم ہے جو صرف لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس اسکیم کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ڈی سی کرگل نے بچیوں کے لیے اسکیم کے تحت بنائے گئے کھاتوں کی تعداد پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کرگل نے محکمہ صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کے متعلقہ افسران اور اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ اسکیم کے وسیع پیمانے پر تشہیر کو یقینی بنائیں تاکہ یہ ضلع بھر کی تمام مستحقین تک پہنچ سکے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کرگل نے انڈین آرمی، ہیلتھ، ریونیو، میکینیکل، فائر اینڈ ایمرجنسی سروس اور دیگر محکموں کے اشتراک سے بس اسٹینڈ کرگل میں ڈیزاسٹر سے متعلق موک ڈرل مشق کا انعقاد کیا، جس کا مقصد آفات سے نمٹنے کے لیے مشق اور تیاری کو بڑھانا ہے۔ مشق کے دوران لیفٹیننٹ کرنل جوشی نے آفات سے نمٹنے کی تیاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ فوج نے لینڈ سلائڈنگ پر ایک موک ڈرل کی جبکہ یو ٹی ڈی آر ایف نے ایک ڈیمو پیش کیا۔ اس موقع پر محکمہ صحت کرگل کے ایک ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس تقریب کے دوران تحصیلدار کرگل، ایگزیکٹو انجینئر آر اینڈ ایف سی، ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل، ڈی پی او ایجوکیشن، ایم سی کرگل، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر، انچارج فائر سروس کرگل، انچارج یو ٹی ڈی آر ایف موجود تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -14.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -15.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں کم سے کم -26.4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور بین الاقوامی خبریں۔ اتراکھنڈ کی اسمبلی میں یونیفارم سول کوڈ یو سی سی بل پیش کیے جانے پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔
جمعیت العلماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان ایسے کسی بھی قانون کو تسلیم نہیں کریں گے جو شریعت اور مذہب کے خلاف ہو۔ میڈیا کے مطابق اتراکھنڈ کی ریاستی اسمبلی میں UCC بل پیش کر دیا گیا ہے جس پر مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں مسلمانوں نے اس بل کے خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے۔ امریکی فوج نے بغداد میں ڈرون حملہ کر کے کتائب حزب اللہ عراق کے ایک سینئر کمانڈر کو شہید کر دیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی فوج نے بغداد میں حزب اللہ عراق کے ایک کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغداد میں ایک کار پر امریکی فوج کے ڈرون حملے میں حزب اللہ عراق کے کمانڈر ابو باقر الساعدی اور ان کے 2 دیگر ساتھی شہید ہو گئے۔ حزب اللہ عراق کے سیکرٹری جنرل ابو حسن الحمید نے ابو باقر الساعدی کی شہادت پر عراقی عوام اور امت اسلامیہ کو تعزیت پیش کی ہے۔ عراق کی قومی سلامتی کے پریس دفتر نے امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عراق کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے منافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام خطرناک ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق مشرقی شام کے دیر الزور علاقے میں واقع العمر آئل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ روسی نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان دھماکوں سے امریکی فوجی اڈا لرز اٹھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈرون حملہ تھا جس کے ذریعے امریکی فوجیوں اور افسروں کے ہیڈ کوارٹروں کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس نیوز ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ حملہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے کے 1 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں کیا گیا۔ واضح رہے کہ مشرقی بغداد میں امریکی فوج کے ڈرون حملے میں کتائب حزب اللہ کے ایک کمانڈر شہید ہو گئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔